حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بایزید ایران کے ایک شہر بستام میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ عیسیٰ بہت نیک انسان تھے۔ بایزید کی پیدائش کے چند ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بایزید کا اولیاء میں وہی مقام ہے جو جبرائیل کا فرشتوں میں ہے۔ بایزید 7 سال کے تھے کہ ان کی والدہ نے انہیں ایک مکتب میں داخل کر دیا۔ ایک دن وہ ایک آیت سن کر حیرت میں رہ گئے۔ آیت کا مطلب یہ تھا، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ بایزید اسی وقت مکتب سے گھر آئے اور والدہ سے بولے، ماں، مجھ سے 2 ہستیوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جائے گا، لہٰذا آپ مجھے خدا سے طلب کر لیجئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا، اور اگر یہ ناممکن ہے تو مجھے خدا کے سپرد کر دیجئے تاکہ میں اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹے، میں تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں، جا اور اس کا شکر ادا کر۔ حضرت بایزید علم کی تلاش میں ملک شام گئے اور بہت سے عالموں سے فیض حاصل کیا۔ آپ اپنے استاد کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ میری قبر میرے استاد کی قبر سے نیچی بنائی جائے۔ یہ وصیت ان استاد کے متعلق تھی جن سے آپ نے قرآن پڑھا تھا۔ آپ شام کے میدانوں اور صحراؤں میں 3 سال تک گھومتے رہے اور 117 بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ ان بزرگوں میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ ایک بار آپ امام صاحب کی خدمت میں حاضر تھے کہ امام صاحب نے کہا، بایزید، فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، وہ طاق کس جگہ ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے پوچھا، کیا اتنی مدت میں تم نے ابھی تک وہ طاق نہیں دیکھا؟ حضرت بایزید نے جواب دیا، طاق دیکھنا تو کجا، میں نے آپ کے روبرو کبھی سر تک نہیں اٹھایا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے کہا، تم تو بہت جلد مکمل ہو گئے، اب بستان واپس جاؤ، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ ایک دفعہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی مرید کے ساتھ 2 ماہ کا سفر کر کے ایک مشہور ولی سے ملاقات کے لیے گئے۔ اس وقت وہ ولی گھر سے نکل کر مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ چلتے چلتے انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ انہیں سلام کیے بغیر واپس چلے آئے۔ نے ان سے وجہ پوچھی تو آپ نے کہا کہ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا خیال نہیں رکھتا، اس کے ولی ہونے کا دعویٰ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ایک شخص چند سال آپ کے پاس رہا، پھر کچھ بددل ہو کے واپس جانے لگا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، میرا قیام رائے گاہ گیا، کیونکہ اتنی مدت میں آپ نے کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کبھی سنت کی خلاف ورزی کرتے دیکھا ہے؟ شخص نے جواب دیا، آپ شریعت اور سنت کے پوری طرح پابند ہیں۔ حضرت بایزید بولے، اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا کرامت چاہیے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ اپنے درویشوں سے کہا، اسلام کا نام لینا تو بہت آسان ہے، لیکن اسلام کے کام کرنا سخت دشوار ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا ذکر کیا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو سیب کھانے کا بہت شوق تھا، مگر انہوں نے مدت تک یہ پھل نہیں کھایا۔ ایک دفعہ آپ کا کوئی عقیدت مند چند سیب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے تمام سیب حاضرین میں تقسیم کر دیے اور خود ایک بھی نہیں کھایا۔ پھر آپ نے کہا، اگر میں اپنے نفس کی آرزو پوری کر دوں تو وہ مجھ پر غالب آ جائے گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کی بڑی خدمت کی۔ ایک رات ان کی والدہ نے ان سے پانی طلب کیا۔ آپ نے سراہی دیکھی تو اس میں پانی نہ تھا۔ آپ گھڑے کے پاس گئے، گھڑا بھی خالی تھا۔ آپ نے دوڑتے ہوئے دریا پر پہنچے اور وہاں سے پانی لے آئے۔ اتنی دیر میں والدہ کو نیند آ گئی تھی۔ آپ رات بھر لوٹا ہاتھ میں لیے کھڑے رہے، حالانکہ رات بے حد سرد تھی۔ والدہ جاگی تو انہوں نے پانی پیا۔ لوٹا مسلسل ہاتھ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ سن ہو گیا تھا۔ والدہ نے پوچھا، تم سوئے کیوں نہیں؟ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اس ڈر سے نہیں سویا کہ آپ کی آنکھ کھلے اور میں حاضر نہ ہوں۔ ماں نے بہت سی دعائیں دی، پھر انہیں حکم دیا کہ آدھا دروازہ کھول دو۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ صبح تک جاگتے رہے تاکہ دروازہ آدھے کی بجائے پورا بند نہ ہو جائے یا پورا کھلا نہ رہ جائے۔ ایک دن حضرت بایزید سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا مرشد کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک بوڑھی عورت۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ جنگل میں ایک بڑھیا سر
پر آٹا رکھے جا رہی تھی وہ مجھ سے کہنے لگی یہ آٹا میرے گھر تک پہنچا دو۔ میں نے وہ آٹا ایک جانور کی کمر پر رکھ دیا اور بڑھیا سے کہا کہ جاؤ یہ آٹا تمہارے گھر پہنچا دے گا، لیکن یہ بتاتی جاؤ کہ شہر پہنچ کر تم لوگوں سے کیا کہو گی۔ بڑھیا نے جواب دیا یہ کہوں گی کہ آج جنگل میں میری ملاقات ایک خود نما ظالم سے ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا نیک بخت تم نے مجھے خود نما ظالم کا خطاب کیوں دیا؟ بڑھیا نے جواب دیا تم نے اپنا بوجھ دوسرے پر لاد دیا ہے، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسرا عیب تم میں یہ ہے کہ تم خود کو صاحب کرامت ظاہر کرنا چاہتے ہو، اسی کا نام خود نمائی ہے۔ میں نے بڑھیا کی بات سے ایسی نصیحت اور عبرت حاصل کی کہ کرامت دکھانے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس بڑھیا کو اپنا مرشد سمجھتا ہوں۔ آپ نے 15 شعبان المعظم کو وفات پائی۔ جب رحلت کا وقت قریب آیا تو فرمایا اے اللہ میں عمر بھر کی ریاضت اور عبادت کا سودا نہیں کرتا، رات بھر کی نمازیں بھی پیش نہیں کرتا، میں نے زندگی بھر روزے رکھے ہیں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا اور نہ ختم قرآن پاک گنواتا ہوں۔ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، سر کے بل آ رہا ہوں، تو اپنی رحمت سے میرے گناہوں کی گرد دھو دے۔